نائب ناظر امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہے۔ بجائے سینے کی آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کی آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت والا اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردے میں بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، جو لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہیں، اگر وہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں، ٹھنڈک کے اس زمانے میں، آپ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے ہیں، اور یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو بستر سے اٹھا کر پوال پر بیٹھائے ہوئی ہے۔ اگر ہم سب کو اللہ اور رسول سے اتنی محبت ہے تو میں پورے پنڈال میں بیٹھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پوال پر بیٹھ کر جلسہ سننا کمال نہیں، بلکہ جلسہ میں سنی ہوئی بات پر عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ اگر ہم لوگ عمل کی نیت نہیں کریں گے اور جو بات سن رہے ہیں اس کو دل میں نہیں بٹھائیں گے تو نہ ہمارا سننا کامیاب ہوگا، نہ ہمارا جاگنا کامیاب ہوگا۔ لوگوں، یہ زندگی کے ڈور بہت کمزور ہیں، کسی نہ کسی دن یہ ڈور ٹوٹ جائے گا، اور جب یہ سانس ٹوٹ جائے گی تو ہمیں منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارا عمل ہوگا، ہمارے پاس جو 2 گز کفن کے کپڑے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی کہ ہم پیسے سمیٹ کر لے جائیں، ہمارے رشتہ دار قبر کے پاس جا کر ہم کو چھوڑ دیں گے، اور اس اندھیری کوٹری میں ہمیں اکیلے لیٹنا پڑے گا۔ لوگوں، اس وقت جو پونجی کام آئے گی وہ آپ کا نیک عمل ہوگا جو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جتنا جی لیے اللہ مبارک کرے اور بھی آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے اس سفر میں ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے رسول کو یاد رکھیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، اور یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اس سڑک پر زندگی کے چلتے ہوئے کبھی ہمارا رشتہ اللہ سے نہیں ٹوٹے گا، اللہ کے رسول سے نہیں ٹوٹے گا۔ آج کے اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ایمان کو تازہ کیا جائے، آپ کے اندر جو سویا ہوا انسان ہے اس کو جگایا جائے، آپ کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت کی نئی طاقت پیدا کی جائے۔ اگر آج کا یہ جلسہ ایمان کی نئی طاقت آپ کو نہیں دے سکا، اگر آپ کے سینے میں رسول سے محبت پیدا نہیں ہوئی، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایمان پر کھڑا کرنے کا وعدہ نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رات بھر کا جلسہ ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ کو مرنے کا یقین ہے، اگر آپ کو خدا کے سامنے حساب دینے کا یقین ہے، اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم صرف جلسہ سنیں گے نہیں، بلکہ جو بات سن رہے ہیں انشاءاللہ موت تک اس پر عمل کریں گے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو ہم سب ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے وعدہ کر لیں۔ اللہ
پورا ہاتھ اٹھائیے، پاوڑ والا ہاتھ اٹھائیے۔ الحمدللہ اللہ ایک ایک مومن کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ لوگوں کرنا کیا ہے؟ آج جو جلسے کے بینر میں عنوان ہے وہ دو عنوان ہیں۔ ایک ہے تعلیمی بیداری، یعنی پڑھائی لکھا کے بارے میں سماج کو جاگرک کیا جائے، اور دوسرا ہے سماج کو سدھارنے کا راستہ کیا ہوگا وہ بتایا جائے۔ مدرسے کے لوگوں نے یہ دو عنوان طے کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی بہت بات انہی دونوں چیزوں کے بارے میں آپ سے بتاؤں۔ دیکھیے پڑھائی میں کتنی طاقت ہے، قلم میں کتنا پاور ہے۔ آج اس کو سمجھیے فلسطین سے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جنگ چل رہی ہے، اور مسلمان یہودی دونوں آمنے سامنے۔ یہودی کی تعداد کتنی ہے؟ یہودی کی تعداد ہے پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ کچھ زیادہ۔ کتنی ہے بولیے نا؟ 1 کروڑ کچھ زیادہ۔ اور مسلمان کی تعداد کتنی ہے؟ 125 کروڑ۔ بولیے نا کتنی ہے؟ 125 کروڑ۔ 100 گنا کا فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی یہودی 1 اور مسلمان 125 کروڑ۔ لیکن آج 1 کروڑ یہودی کے اندر یہ طاقت ہے کہ 125 کروڑ مسلمان آج اس کے سامنے، جو پوری دنیا کی ایک بڑی تعداد ہے، ہمت کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہی فلسطین کے بچے کچے مسلمان، وہی اپنے ایمان کی طاقت سے کھڑے ہیں، ورنہ بڑی بڑی 58 سلطنتیں ہیں، مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، آج ان کا جبڑا نہیں کھل رہا، آج ان کی زبان نہیں ہل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو یہودی 1 کروڑ ہے، اس نے ایک چیز اپنے اندر پیدا کیا ہے، اور ایسی طاقت کو اس نے اپنے اندر جنم دیا ہے جس طاقت نے پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا۔ آج امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، لیکن وہ یہودی اسرائیل کے بغیر اپنی دم نہیں ہلا سکتا۔ آج برطانیہ، فرانس بھی اسرائیل کے اگینسٹ میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ جبکہ یہ 1 کروڑ قوم دنیا میں کوئی وزن تعداد کے اعتبار سے نہیں رکھتی۔ لوگوں اگر جھانک کر دیکھو گے تو اس قوم نے جو طاقت پائی ہے وہ صرف اور صرف قلم اور کتاب کے ذریعے طاقت پائی، قلم اور کتاب کے ذریعے طاقت پائی۔ اس قوم کو دنیا نے کھدیڑ دیا تھا۔ ہٹلر نے کروڑوں یہودیوں کو زمین پر اس طریقے سے قتل کیا کہ جب تک کسی یہودی کی لاش کو وہ دیکھتا نہیں تھا، کھانے کا ایک لقمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ لیکن ان یہودیوں نے پلاننگ کیا کہ ہم لوگ اتنی تعداد میں ہیں، ہم کیسے عزت پائیں گے، دنیا میں کیسے ہم کو قوت ملے گی۔ یہ صہیون کے پہاڑ پر چڑھے، جا کر انہوں نے سوچا تو ان کو راستہ کہاں ملا؟ قرآن سے ملا، کہ اللہ نے آسمان سے قرآن جیسی کتاب اتاری ہے جس میں زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر یہ انسان عزت اور ترقی چاہتا ہے تو اس کو کہو کہ پڑھو اور قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ اس قوم نے کہا کہ اگر ہم قرآن کے اس فارمولے کو، قلم اور کتاب کو پکڑ لیں گے تو ہم کو ضرور عزت ملے گی۔ 100 سال تک یہودیوں نے صرف پڑھنے پر محنت کیا، اور آج پوچھو گے بلب کس نے بنایا؟ یہودی نے۔ مائک کس نے بنایا؟ یہودی نے۔ پنکھا کس نے بنایا؟ یہودی نے۔ ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ یہودی نے۔ آج دنیا کی ساری ایجادات میں 90% ایجادات ایسی ہیں جو یہودی کے ہاتھ سے دنیا میں ہوئے، اور اس نے ایسی طاقت پیدا کی کہ آج بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئی۔ لوگوں، قلم اور کتاب کا فارمولہ کس کا تھا؟ قرآن کا تھا، میرے نبی کا تھا، میرے اسلام کا تھا۔
अपनाया किसने? यहूदी ने। और आज वो दुनिया में बलवान बनी और आज 1 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया को चैलेंज करके सीना तान के खड़ी है और किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको जमीन पर हिलाने की कोशिश कर सके। लोगों, अल्लाह मुझे समझ दे। आज मुसलमान को कहा जाएगा पढ़ो, जबकि मुसलमान पर नमाज पहले फर्ज नहीं है, रोजा पहले फर्ज नहीं है, ज़कात पहले फर्ज नहीं है, बल्कि मुसलमान पर सबसे पहले पढ़ना फर्ज है। पढ़ना फर्ज है। और ये वो पहला काम है जो कुरान ने मुसलमान के जिम्मे लगाया। लेकिन अफसोस आज मुसलमानों का हाल ये है कि आज के इतने बड़े ताज़ा दौर में भी अगर झांक कर देखोगे तो आज भी तकरीबन 45% मुसलमानों की औलाद वो है जिसको किताब और कलम पकड़ने का शऊर